اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا روزی رساں ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ سنائی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کو ہم آباد کرتے ہیں اور اس جگہ کو ہم اپنی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ملک پیارا ملک جو زمین پر ایک جنت نشان ہے، اس ملک میں کئی حکمران ہوئے، کئی بادشاہ آئے، کئی راجہ رجواڑے آئے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس ملک کو لوٹا، گھسیٹا، کھسوٹا اور اپنی دنیا بنا کر چلے گئے۔ مسلمان بھی اس ملک میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کی آمد اس پیارے ملک میں شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملبار وغیرہ کے علاقوں میں تاجر بن کر آئے، اپنی تجارت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ہنر سے ان مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ لوگ مجبور ہوئے کہ ان لوگوں کے پاس آخر کیا چیز ہے جو اس طرح انسانیت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام ہندوستان میں پڑھ کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ہر قسم کی انارکی پائی جاتی تھی، ظلم، زیادتی، ایک درندوں کی جیسی صفات اس ملک کے باشندوں میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کا فضل، مسلمان تاجر صحابہ آئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، نہ صرف یہاں سے تجارتی تعلقات کو قائم کیا بلکہ اپنی اخروی زندگی بنانے کی انہوں نے فکر کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ ٹائٹل خیر امت کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، برپا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، تمہاری یہ شان ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا یہ تمہارا فرض ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ان تاجروں نے اپنا یہ دینی فریضہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجمع، بڑا مجموعہ، کثیر مجموعہ، ان کے سامنے آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو آج حاضر ہے میدان عرفہ میں، یہ ان لوگوں تک دین کی بات پہنچائے جو آج یہاں عرفہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں آتا ہے، روایتیں ہیں کہ صحابہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹے، جس کو جو سمت سمجھ میں آئی اس سمت میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا،
مسلمان کی یہ خاصیت ہے۔ مسلمان جہاں اپنی فکر کرتا ہے وہ اپنے اڑوس پڑوس کی، اپنے ہمسایوں کی، اپنے ساتھیوں کی بھی فکر اس کو دامنگیر رکھتی ہے۔ جب ایک تاجر اسلامی اصولوں پر تجارت کرنے لگے، کیا تجارتی اصول ہے؟ اسلام نے 3-4 چیزیں تاجروں کو سکھائی ہیں۔ اوفو بالقسط، لوگوں اپنے وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تاجر کو سب سے پہلی تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تجارت ایک بہت اہم پیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ یہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، انسان کی خدمت کرتا ہے۔ ہم گھر بیٹھے ہیں، ایک تاجر اپنی دکان سجاتا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے ہم جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ کیا ہم کپڑا خریدنے کے لیے کسان کے پاس جائیں گے؟ غلہ خریدنے کے لیے کسان کے پاس جائیں گے؟ روٹی کے لیے کیا ہم اس کے کسی گرنی کو جائیں گے؟ نہیں۔ تاجر ہر چیز اپنی دکان میں سجاتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کو اللہ کے نبی یاد دلاتے ہیں، یاد رکھو بڑی خدمت ہے۔ اگر انصاف سے تجارت کرو گے تو روز قیامت تم اتنا بڑا عہدہ پاؤ گے۔ اس لیے ان نرد تاجروں نے اپنی دیانت، اپنی امانت اور اپنی اخروی زندگی کے پیش نظر امانت کے ساتھ تجارت کیا۔ یہ اخلاق ان لوگوں کو، بھارت واسیوں کو پسند ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں جو ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں کے تاجروں نے یہاں کی عورتوں سے بیاہ بھی کی، یہ سلسلہ ہوا، تعلقات مضبوط ہوئے۔ تو مسلمانوں کے اخلاق سراپا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تھے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جب لوگوں سے ملاقات کرتے تو لوگ متاثر ہوتے، پوچھتے یہ کیا تعلیم ہے تمہاری؟ صحابہ یا مسلمان اس دور کے کہتے تھے ہمارے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے خالق الناس بحسن خلق، لوگوں کے ساتھ عمدہ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہمارا مذہب ہے جو ہم کو حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاق سے ہم مسلمانوں نے اس ملک کی کثیر آبادی کو متاثر کیا۔ ہمارے تاجروں نے اللہ کے فضل و کرم سے، امانت اور دیانت کے ذریعے سے یہاں کی کثیر آبادی کے دلوں میں انصاف کا بیج بویا۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے داعیوں نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے اصول کے مطابق کہ کثیر آبادی کو جو بت پرستی میں، جو نوح کی قوم سے تعلق رکھتی ہے، نوح کی قوم کی تاریخ پڑھی، بت پرستی کٹ کٹ کر بری گئی تھی اس قوم میں۔ آج بھی بھارت کی پراچین کال کو دیکھیے، تاریخ بھی نہیں ہے بھارت کی، پرانی تاریخ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، وید ہیں جو کسی کے لکھے ہوئے، یہ سب چیزیں یہاں بھارت کے اندر تہذیب، تمدن، تعلیم کو، صنعت و حرفت، کوئی چیز ڈھنگ کی نہیں تھی۔ مسلمان اس ملک میں آئے، دائی بن کر آئے، تاجر بن کر آئے، اور اپنے ساتھ علم، ہنر، جو چیز ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں لے کر آئے۔ اب دیکھو مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ فون گلندر چیز کو چھوڑو، ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز۔ ہمارے نوجوانوں کو پڑھو، پڑھو، پڑھ کر اپنے باپ داداؤں کی تاریخ کو یاد کرو کہ جس ملک کو ہمارے باپ دادا علم دیے، ہمارے باپ دادا کپڑا دیے، صنعت و حرفت دیے، تجارت دیے، کیا کیا نہیں دیے؟ نہ یہاں پر زراعت تھی، نہ کپڑے کی صنعت تھی، نہ علم تھا،
نہ یہاں پر کسی قسم کا انصاف تھا۔ کپڑے کے نام پر لوگ ایک لنگوٹی بنتے تھے گاڑی کی، عورتیں اپنی شرمگاہ کو چھپاتی اور ایک ٹکڑا اپنے سینے پر ڈالتی۔ ایسے ماحول میں ہمارے مغل کے بادشاہ، خاص طور پر اکبر اور اورنگزیب رحمہ اللہ نے، اکبر کو نہیں بول رہا ہوں، اورنگزیب کو کہہ رہا ہوں رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اس ملک کو اپنا سمجھا۔ لوٹے نہیں یہ لوگ ہمارے بادشاہ، جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے اکثر اس ملک کو بنائے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہاں پر زراعت مسلمانوں نے اس کو شروعات کی۔ کپڑے کی صنعت باہر سے آتا تھا، سب کپڑے کی صنعت کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں، لاہور میں، احمد آباد میں، کہاں آپ نے کپڑوں کے کارخانے کھلوائے۔ اس کے کاریگر ایران سے، افغانستان سے، دنیا بھر کے مقامات سے بلا کر یہاں پر کپڑوں کی صنعت کو فروغ دیا۔ تاریخ ہے، متاثر قوم اس تاریخ کو ملیامیٹ کر رہی ہے، اور ہم بھی اس سے متاثر ہیں، اور ہمارے نوجوان آج کی نسل بے حد اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، پڑھ کر دیکھو تاریخ، ہماری تاریخ ہم کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، مسلمانوں تم وہ قوم ہو جو اس ملک کو علم جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ اکبر کے دور میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جتنے آبادی کے لوگ تھے ایک مکتب میں بیٹھتے، سب فارسی پڑھتے، اردو پڑھتے۔ اس دور کی سرکاری زبان جیسے آج ہندی ہے، اس دور کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ کیا ہندو، کیا عیسائی، سب کے سب فارسی ایک ہفتہ عشرہ کے اندر سیکھ جاتے، بولتے، پڑھتے، لکھتے۔ یہ علم مغلیہ دور میں، خاص طور پر اکبر کے دور میں ہوا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہاں پر شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ ہند میں کہ یہاں نہ ٹھنڈا پانی تھا، نہ یہاں پر کیا وہ باغات تھے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، آب پاشی کا کوئی نظم نہیں تھا، صنعت و حرفت نام کو نہیں تھی۔ دنیا کی دولت بے شمار خزانے اس ملک میں اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، انشاءاللہ اللہ چاہتا تو تا قیامت باقی رہیں گے خزانے اللہ کی دی ہوئی چیزیں۔ یہ ان سب چیزوں کا صحیح استعمال مسلمانوں نے سکھایا۔ اورنگزیب عالمگیر کو لوگ پانی پی پی کر کوستے ہیں، اور ہم کو اسے ان کی طرف، بابر کی طرف، ان کے خاندان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس پہ ہم کو آر نہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو اس ملک کی، ہمارے پراچین کال سے ہمارے باپ دادا نے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا تھے، یہ ہمارے آبا تھے جنہوں نے اس ملک کو اپنا سمجھا۔ ہم کرایہ دار نہیں ہیں اس ملک میں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کے، اس دھرتی کے ذکائے مالک ہیں۔ ہماری مٹی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم بھارت کی مٹی سے شاید پیدا ہوئے ہوں گے، بھارت کی مٹی میں ہم جی رہے ہیں، انشاءاللہ بھارت کی مٹی میں دفن ہوں گے۔ روز قیامت اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تم لوگ تو جل کر خاک ہو جاتے ہو، ہم اپنی دھرتی میں سما جاتے ہیں، اتنا پیار ہم کو اس مٹی سے ہے۔ محترم سامعین، ہماری ایک تاریخ ہے، سنہری تاریخ ہے، لوگ اس سے چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، استحصال کر کے نوجوان ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کے پورے سامان ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا بابری مسجد کا انجام دیکھا، اس سے پہلے شاہ بانو کیس کو دیکھا، کیا کیا چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک تم لوگ میری سنت پر قائم رہو گے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ سے میں کنورسیشن کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟
اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، دین کی دعوت ہے۔ سچے دل سے ہم اپنے ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، ہم نے کیا کبھی ایک آدمی کو بھی ہمارا دین سمجھائے ہیں؟ ہمارے دوست غیر مسلم، ہمارے گاہک غیر مسلم، ہمارے ٹیننٹ غیر مسلم، سب کچھ دنیا کے معاملات ہم غیروں کے ساتھ کرنے تیار ہیں۔ دین ارے وہ سب باتیں کرنا نہیں بھائی، وہ سب باتیں نہیں کرنا بھائی، ماحول خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، دین چھپانے کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ دین کی بات اچھے انداز میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لوگوں تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، تمہارا دین غلط مت بولو، تمہارا دین غلط مت بولو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم غیروں کے معبودوں کو برا مت کہو، وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو گالی دے گی؟ ہاں، کیوں؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تم کس کے ماں باپ کو گنتے ہو؟ وہ تمہارے ماں باپ کو گنتے ہیں، سبب کون بنا؟ تم ہی تو بنے۔ یہ اس لیے آپ کسی کو بھی دین سمجھاؤ، کیا کہے قرآن مجید، کیا کہتا ہے؟ کہیے آپ اللہ ایک ہے، احد ہے، وہ ایک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کسی کو جنا ہے، نہ جنا گیا نہ جنا ہے۔ آج گڈ فرائیڈے ہے، لوگ عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا کیا آج پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ہم کو چاہیے ہم اسلام کی تعلیم عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام ہم بتائیں۔ لوگ عیسائیوں کے اندر دو فرقے ہیں، شدید آپس میں مختلف ہیں، سخت قسم کا اختلاف ہے۔ ایک فرقہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ غلط کار عورت کہتا ہے، ایک فرقہ حضرت جبرائیل کے اسے نہیں مانتا۔ بڑے شدید اختلافات ہیں ان لوگوں کے درمیان، لیکن مسلمانوں کے خلاف میں سب متفق ہیں۔ لوگوں، نوجوانوں، خاص طور پر مجھے اور آپ کو ہماری اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میری سنتوں کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا، لا یخاف فیکم، جو تمہارے بارے میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ دیکھ لیجئے، وقت کو دیکھ لیجئے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پرکھوں نے کتنی قربانیاں دے کر اوقاف بنائے ہیں، کیا کیا کر کر گئے ہمارے بزرگ۔ آپ کو معلوم ہے یہ ملک جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوں گے، لیکن اس ملک کو ہم نے اپنا سمجھ کر کیا 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 معلوم ہے؟ مسافروں کے لیے ہم نے راستے بنائے، مسافروں کی آرام کے لیے ہم نے پھلدار پیڑ لگائے، آم کے، جام کے، امرود کے، اور وہ کیا ہے، توت کہتے ہیں، یہ پھل آتا ہے، توتی پنڈو کہتے ہیں، یہ ایسے پھل اور ایسے میوے لگائے تاکہ مسافر تھکا ماندہ کچھ پھل کھا کر آرام کرے۔ پانی کا انتظام کیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے اوقاف بنائے ہمارے بزرگ۔ ہمارے بزرگوں نے مسافروں کے لیے مسافر خانے بنائے، حمام خانے بنائے، رات کے دن کے کھانے کا انتظامات کیے۔ یہ لوگ، یہ ہمارے آباء اور اجداد ہیں۔ ان لوگوں نے کتنی محنتیں کر کر، یہ جو سامنے قبر ہے ہمارے سامنے، اس کے آپ جانتے ہیں اس کے اوقاف کتنے ہیں، کہاں سے آگے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں۔ دوستو، یہ سب چیزیں ہمارے سنتوں کے کھلواڑ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب دن ہم کو دکھا رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر اپنا جائزہ لوں، آپ اپنی جگہ پر اپنا جائزہ لیجئے۔ میں کہاں پر سنت کے خلاف زندگی کر رہا ہوں؟
مسجد میں سب اچھے ہیں آلے دی سائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شادی کا موقع آندے شکرانہ ہونا چاہیے, ہلدی کی رسم ہونی چاہیے, جوڑا ہونا چاہیے. بھکاریاں, فقیراں, دعوت کے بھوکے, کیا کیا ہیں ہم لوگ, کیا کیا ہیں ہم لوگ. سنت آلے دی سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے بندو شرم کرو. آج مسلمان اپنے اخلاق, اپنے کردار اور اپنے صلہ رحمی کو چھوڑ دیا. بھائی بہنوں میں اختلاف, بھائی میں دشمنی, کیا یہ ہماری زندگیاں ہو رہی ہیں دوستو؟ آؤ لوٹ کر اسلام کی سنہری تعلیمات کی طرف آؤ. غیروں کے اندر اتنی سکت اور گٹس نہیں ہے ہم کو آنکھ بتانے کی. ہاں ہم میں سے کچھ غدار ملے ہیں ان میں جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں. ایک پیڑ, بھاری بھرکم پیڑ کو ایک کڑہاڑی نے کاٹ کر پھینک دیا تو آپس میں مشورہ ہوا کیسا اتنا بڑا پیڑ. تو اس پیڑ کی ڈالیوں نے کہا ہم میں سے کوئی کڑہاڑی کا دستہ بن کر اس کے اس میں گیا تھا, جس وجہ سے اس نے ہتھیارے نے پکڑ کر اس کو کاٹ دیا درخت کو. یہ ہماری حالت ہے. ہم اپنے دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے, ہمارے صحابہ کو دیکھ کر لوگ کیوں ڈرتے تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہمارے صحابہ کافروں پر لوہے کے چنے تھے, آپس میں نرم اسپنج تھے آپس میں صحابہ. غیروں کے سامنے یہ لوگ لوہے کے چنے تھے, سمجھ نہیں پاتے تھے. غیر مسلمان اتنا کمزور, اتنا اس کی مالی حالت کمزور ٹیچر, لیکن جب دین کی بات آتی ہے, اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر توانائی اور قوت آ جاتی ہے. یہ ایمان ہے دوستو, ایمانی اسپرٹ ہے. ہمیں اور آپ کو اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے اس اصول پر عمل کرنا چاہیے جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر کرو گے, صبر کیا کرنا. اب یہ مسجد ہے, ہر جگہ مسجدیں ہیں ماشاءاللہ. مسجد کے پاس سے بینڈ باجا جائے گا, دسہرہ کا جلوس جائے گا, ماری کا جلوس جائے گا, اور آپ کو غصہ دلانے کے نعرے لگائیں گے, آپ کی ماں بہنوں کو گالی دیں گے, ہر قسم کا اشتعال آپ کو دلانے کی کوشش کریں گے. اصبروا, صبر کرو, اس پر ریاکٹ مت کرو. ریاکشن سے کیا ہوگا, بھاری بھرکم خسارہ تمہارا ہی ہوگا. نہ تمہارے پاس سیاستدان اچھے ہیں, نہ تمہارے پاس کیا مقام ہے, نہ ہمارے لیے کوئی عزت ہے. ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو اسلام اس بات کی تاکید سختی سے کرتا ہے, اس پر حالات پلٹ جائیں گے, صبر کرو. ریاکٹ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, جان بھی جا سکتی ہے, مال بھی جا سکتا ہے, لوگوں کی آبروئیں بھی لٹ سکتی ہیں. اس لیے تم لوگ صبر کرو. یہ نسخہ دیکھے صبر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال, 1-2 سال نہیں, 13 سال مکے میں. کون سا مکہ جہاں آپ کے دادا, آپ کے پردادا, آپ کے لکھر دادا سب لوگ پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں. پورا خاندان مکہ کعبۃ اللہ کا متولی تھا. ایسے ماحول میں, ایسے خاندان کے فرد جب آپ دین کی بات کرنے لگے تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کی. کتنے ان کے سگے چچا آپ کے مخالف بن گئے. صبر کیے آپ, 13 سال تک صبر کیے, اور صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, فتح مکہ کے موقع پر ہم نے دیکھ لیا جو لوگ آپ کو گھر سے نکالے تھے کہ نکلنے پر مجبور کر چکے تھے, لوگ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے, ہم کو معاف کر دیجئے. کریم کے بیٹے کریم, کریم کے بیٹے کریم, کریم کے بیٹے کریم بول کر آپ کو مسکر مارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو یوسف علیہ السلام ہے, چھوڑو سب باتیں, دوسری بات کرو. کہا ہم کو معاف کر دیجئے, جاؤ معاف کر دیا ہم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا صبر یہ رنگ لایا کہ مکے کے لوگ اپنی انا، اپنی طاقت، اپنا مال، اپنا خاندان سب چھوڑ کر اللہ کے نبی کے سامنے سب نگو ہو گئے۔ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے دوستو۔ گھر میں بھی بہت بڑے آزمائش مت کرو۔ گھر میں آپ کی بیوی آپ کو بولتی کچھ، صبر کر لو، جواب مت دو، تو تمہیں میں شروع ہوگی۔ بچے دیکھیں گے تماشا، بچے سیکھیں گے، وہ آپس میں تو میں کریں گے۔ اور شوہر زوردار ہے، عورت بھی زوردار ہے، ذرا عورت پیچھے ہٹ جائے، ذرا نرمی اختیار کرے۔ اصبروا، صبر یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، مرد کے لیے بھی، استاذ کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، معاشرے کے ہر فرد کے لیے صبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لوگو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے۔ صبر کیا مطلب؟ منکرات کو مت چلو، منکرات پر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ برا کام کروں، میں یہ برا سین دیکھوں، یہ فلم ڈاؤن لوڈ کروں۔ اصبر، صبر کر، ایک غلط کام مت کر۔ اصبر یہاں ہے، منکرات پر صبر کر، منکرات کے در پر نہ ہو، منکرات کو اپنے منہ سے، اپنی شرمگاہ سے نہ لگا، بلکہ اس پر ضبط کر، اپنی خواہشات پر قابو کر۔ یہ صبر ہے، یہ صبر۔ ایک آدمی مارا، ہاتھ سے ہوتا نہیں مارنے کا، کیا کروں بھائی؟ صبر کروں۔ ارے نام بولتے جا، صبر کیا بولتے ہیں اسے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کی طاقت ہے ریونج لینے کا لیکن آپ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، اسے بولتے ہیں صبر۔ بیوی آپ کو جواب دیتی، منجا بولتی کیا لائٹ ٹائٹ بول کر دیا، اسے مرد بولتے ہیں، ہماری زبان میں اسے نامرد بولتے ہیں۔ مرد وہ ہے جو ان حالات میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اسے مرد کہتے ہیں۔ اللہ سکھا رہا ہے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں مسلمانوں، یہ ماحول ہر طرح سے ہم کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ گھر کا ماحول، مدرسے کا ماحول، تاجروں کا ماحول، مارکیٹ کا ماحول ہم کو ہر طرح سے پریشان کرے گا۔ اصبروا، صبر کرو، ریاکٹ مت کرو۔ اور کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اتقوا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو گلے سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی مکاریاں، ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں تم کو، شیئا کہتا اللہ تعالیٰ، شیئا کا معنی کچھ بھی تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لا تضرکم شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی مکاریاں، ان کی تدبیریں، ان کے بل، ان کے سائن، ان کے گیزٹ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ خود بہت زیادہ خوشبت ہوئی ہے، بابری مسجد میں بھی ایسے ہیئرنگس ہوتے رہے، بہت پر امید تھی، بہت اچھا فیصلہ آنے والا بول کر، یہاں بھی ویسے چل رہا ہے معاملہ۔ اصبروا، صبر کرو، دیکھتے جاؤ 7 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد 5 دن کے بعد کیا جواب دیتے ہیں لوگ۔ اصبروا وتتقوا، تقوی اختیار کرو، دعائیں کرو، دعاؤں میں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرو، خود غرض مت بنو، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اس بل کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اس طرح کی دعائیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارا پاس صرف دعا ہی ایک ہتھیار ہے، اس کے ساتھ عملی زندگی میں صبر اور تدبیر ہے اور تقوی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری فقرہ بڑا معنی خیز ہے، ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کر رہے ہیں، جو تدبیر، جو مکاری، جو وہ کر رہے ہیں پردے کے پیچھے، کس کس کو لگا کر کیا کیا کر رہے ہیں، محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیر کر رکھا ہے۔ اللہ گھیر رہا ہے۔ اللہ کے اس گھیرا بندی کو آپ معمولی مت سمجھو، اللہ تعالیٰ گھیرتا ہے تو پھر کوئی اس کو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی مددگار نہیں آ سکتا۔
اس لیے دوستو دعائیں بہت بڑا مومن کا ہتھیار، الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ یہ ماحول جس سے میں اور آپ پیارے ملک میں گزر رہے ہیں، یہاں پر ہم صبر کریں، اپنی زندگی میں تقوی کو، رمضان جیسی عبادتیں 29 دن آپ کو ٹریننگ دی گئی تقوی کی، اس کو برتیں، پریکٹس کریں، استعمال تھیوری بھی اب پریکٹس کریں، اب پریکٹیکل کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کھلے کھلے الفاظ اللہ کے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ جس چیز میں کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے سچے دل سے اس کام میں لگ جائیے، اللہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ مایوس ہونے والی ہماری قوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ ڈال کر بیٹھے رہو، تقوی اختیار کرو، ریاکٹ غلط مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ اللہ نماز اور صبر کے ذریعے ہی مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو خدمات اس ملک میں انجام دی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ ہمارے بچوں کو علم عطا کر، ہمارے بچوں کو ہنر عطا کر، ہمارے بچوں کو خوددار زندگی عطا کر۔ مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بچے امتحان لکھ کر رزلٹ کے انتظار میں ہیں، اللہ ان کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں امن، سکون، راحت اور چین نصیب فرما۔ مرحومین کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر۔ مولا علماء کو صحت دے، حق بات کہنے کی ان کو جرأت عطا کر۔ مولا ہم سب کو اس بل میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحوری ونعوذ بک من شروری، اللہم شتت شملہ وفرق جمعہ وقالف بین کلمتہم فینا یا رب العالمین۔ اللہ جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔